مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے تعلیمی پروگرام میں آج ہم اردو فکشن کی عہد ساز شخصیت جناب انتظار حسین صاحب کا استقبال کرتے ہیں۔ انتظار حسین صاحب سے ساری اردو دنیا واقف ہے۔ آپ کو اگر اس دور کا، اس عہد کا، اس صدی کا لیجنڈ اگر کہا جائے تو ان کی تعریف پوری نہیں ہو سکتی۔ انتظار حسین صاحب نے 1948 سے لکھنا شروع کیا۔ آپ کا پہلا افسانہ قیومہ کی دکان 1948 میں ادب لطیف میں شائع ہوا۔ اس کے بعد آپ نے مڑ کے نہیں دیکھا۔ آپ کے 8 افسانوی مجموعے، 5 ناول اور ناولٹ، ڈرامے، کالم نگاری، ترجمے، بہت زیادہ آپ نے لکھا اور معیار سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ جو بھی لکھا اعلیٰ درجے کا لکھا۔ ترقی پسند تحریک جس زمانے میں عروج پہ تھی، ہمارے ہاں 2 ایسے فنکار پیدا ہوئے جنہوں نے ترقی پسند تحریک سے علیحدہ اپنی ایک انفرادی راہ نکالی۔ ایک تو تھی قرۃ العین حیدر مرحومہ، دوسرے علی جناب انتظار حسین صاحب۔ اس زمانے میں جس طرح کا افسانہ لکھا جاتا تھا اس سے بالکل مختلف انداز میں انتظار حسین صاحب نے افسانے لکھے اور ان کو اتنی مقبولیت حاصل ہوئی کہ ان کی راہ پہ چلتے ہوئے بہت سے نئے افسانہ نگاروں نے ان کے اسلوب کی نقل کرنے کی کوشش کی، لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو پائے۔ جو اسلوب انتظار حسین صاحب کا ہے وہ ان سے شروع ہوتا ہے اور انہی پہ ختم ہوتا ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ ساہتیہ اکیڈمی نئی دہلی کے پریم چند فیلوشپ کے سلسلے میں ہندوستان کے دورے پہ ہیں۔ آپ حیدرآباد تشریف لائے اور آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھا کر ہم نے آپ کی ملاقات ہم آپ لوگوں سے کروا رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ جس زمانے میں، جیسے میں نے کہا، ترقی پسند تحریک کا بہت بول والا تھا اور آپ کے کچھ ابتدائی افسانے جو کنکری سے پہلے کے تھے وہ اس میں وہ انفرادیت نہیں تھی جیسے آپ نے کنکری کے بعد اپنا اسٹائل بدلا، تو کیا آپ وہ محرکات بتا پائیں گے کہ وہ کیا وجہ تھی جو آپ نے بالکل ایک مختلف انداز اپنایا؟ نہیں، لکھنے والے کے لیے یہ بتانا اور طے کرنا بہت مشکل ہوتا ہے جی کہ وہ محرکات اور عوامل کیا ہیں جن کے تحت اس کا ایک رویہ بنتا ہے، ایک نقطہ نظر جی اور یا ایک اسلوب جی کو اپنے لیے وہ وضع کرتا ہے۔ جی وہ بہت اندر ہی اندر بہت کوئی کھچڑی پکتی رہتی ہے۔ جی ہاں تو چراغ رہ گزر کو کیا خبر ہے، جی درون خانہ ہنگامے ہیں کیا کیا، جی چراغ رہ گزر کو کیا خبر ہے۔ جی تو اندر کچھ ہو رہا ہوگا، جی لیکن وہ جو آپ نے ابتدائی افسانوں کا ذکر کیا، ہاں تو اور جو میں اپنی دانش میں جو میرے سینئر فکشن رائٹر تھے، جی بڑے افسانہ نگار تھے، کرشن چندر بیدی، جی ہاں منٹو، عصمت چغتائی، جی ہاں تو انہی کو ہم نے پڑھ کر لکھنا سیکھا تھا۔ تو میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ ان کے اثر میں لکھ رہا ہوں، جی مگر وہ ترقی پسند تحریک کے جو نقاد تھے انہوں نے اس میں بھی کچھ یہ پہلو نکال لیے کہ یہ کچھ راہ سے ہٹا ہوا ہے اور اس میں توہمات اور کچھ ٹونے ٹوٹ کے کچھ جن بھوت پری یہ آ جاتے ہیں۔ تو وہ ایک کچھ عناصر ایسے آ گئے ان کہانیوں میں کہ وہ انہیں لگا کہ یہ وہ حقیقت نگاری نہیں ہے جس کا ہم پرچار کر رہے ہیں، بلکہ تو اور میں یہ کہتا تھا کہ بھئی جس معاشرے کو میں پیش کر رہا ہوں اور جس تہذیب کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس میں یہ شامل ہے، یہ توہمات، یہ ان کے اپنے عقائد ہیں، کچھ مذہبی عقائد ہیں، کچھ ریت رسمیں ہیں ان کی۔ تو اس طریقے سے وہ افسانہ اس رنگ میں رہتے ہوئے بھی کچھ مختلف تھوڑا سا ہو گیا تھا۔ جی ہاں،
اس زمانے میں جیسے عصمت چغتائی نے قرۃ العین حیدر کے بارے میں پوم ڈارلنگ کا طنز کیا تھا، تو لوگوں کو ایسا لگا تھا کہ یہ اونچے طبقے کی باتیں کرتی ہیں، لیکن آپ کے ہاں یہ بات نہیں تھی، آپ نے کبھی اونچے طبقے کو اپنا موضوع نہیں بنایا، لیکن جیسا کہ آپ نے اکثر کہا ہے کہ آپ کہانی کو داستانوں سے ملاتے ہیں، اور یہ ناول اور یہ افسانے کا ارتقاء جو پریم چند سے پڑھایا جاتا ہے کورسز میں، ایسا نہیں ہے، بلکہ کہانی کا راز تعلق داستان سے ہے۔ اس کی ذرا وضاحت فرمائیں کہ یہ کس طرح سے آپ وہ اس کی بہت سیدھی سادہ وہ مسئلہ مجھے یوں نظر آتا ہے کہ مختصر افسانہ اور ناول یہ دو اصناف ہم نے مغرب سے مستعار لی تھی۔ اچھا، اور مستعار اس طریقے سے لی تھی کہ 1857 کے فوراً بعد ہمارے ادب میں ایک بغاوت ہوئی تھی، مولانا حلیم آزاد، اور انہوں نے وہ پرانی روایت کو رد کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ اب یہ نئی شاعری، نیچرل شاعری جسے وہ کہتے تھے، داستانوں کے خلاف بھی ایک رد عمل تھا کہ یہ ان میں کوئی معقولیت اور معنویت نہیں ہے۔ نذیر احمد نے وہ جھوٹ کے پلندے، ڈپٹی نذیر احمد نے تو کمال کر دیا، انہوں نے کہا وہ جو دیوان ہیں اور یہ داستانیں ہیں انہیں آگ میں جھونک دیں، اور جیسے ان کے توبۃ النصوح میں کلیم کی لائبریری وہ جلا دیتے ہیں جس میں داستانیں، تو یہ اس قسم کی بغاوت تھی۔ تو وہ بیچاری وہ غزل تو مار سہ گئی ہے ساری بغاوتوں کے باوجود، اس کے بعد بھی جو صاحب، پھر نئی وہ فری ورس والے، نظم آزاد والے، انہوں نے بھی غلط، تو وہ تو سہ گئی بات، یہ داستان جو وہ مار سہ نہیں سکی، تو اور انہوں نے پیچھا چھڑا لیا اور نئی اصناف سے، تو یہ ایک پورا دور گزرا ہے۔ لیکن جس زمانے میں نے ہوش سنبھالا تو وہ ایک پورا دور گزر چکا تھا، اور اب ہم یہ ذہنوں میں آیا تھا کہ بھئی یہ جو پرانی روایت تھی کیا اسے یکسر رد کر دینا چاہیے تھا۔ صحیح ہے۔ میری دلچسپی اس لیے تھی کہ میں نے بچپن میں نانی اماں مجھے کہانیاں سناتی تھیں، کوئی الف لیلا کی، کوئی یہاں کی مقامی کہانی ہوتی تھی اور اس قسم کی چیزیں، الف لیلا بھی گھر میں پڑی ہوئی تھی، کوئی وہ بھی کچھ میں نے دیکھ لی تھی، سونگ لی تھی کچھ، تو اس طریقے سے مجھے احساس ہوا کہ میں نے جو بچپن میں کہانیاں سنی اور جو میں نے الف لیلا پڑھی ہے، تو وہ کہانیاں مجھے تو میرے لیے تو ان میں کشش ہے، تو اور پھر مجھے احساس ہوا کہ کچھ نقادوں نے بھی، کم از کم ایک نقاد نے، محمد حسن عسکری نے اسی زمانے میں طلسم ہوشربا کا ایک انتخاب پیش کیا اور ایک جواز اس کا پیش کیا کہ بھئی حقیقت نگاری پہ اگر آپ کا زور ہے تو دیکھیے حقیقت نگاری کے یہ رنگ جو ہیں طلسم ہوشربا میں بھی موجود ہیں۔ تو اس سے مجھے خیال آیا کہ دیکھیے وہ روایت جو ہے، میں اپنی روایت کو، اس روایت سے انکار کیوں کر رہا ہوں جو موجود ہے ہمارے یہاں۔ افسانہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، ناول اپنی جگہ ٹھیک ہے، ہم نے مغرب سے جو کچھ لیا ہے، میں چیخوف کا نام بہت لیتا تھا کہ بھئی افسانہ میں نے اس سے سیکھا ہے کیا ہے، لیکن میں اپنی روایت کو کیوں رد کروں؟ تو یہ احساس جو تھا نا، ہاں وہ ڈیولپ ہوا۔ لیکن دیکھیے آپ کے پاس صرف داستانیں ہی نہیں ملتی بلکہ دیومالائیں بھی ملتی ہیں، جیسے آپ کا افسانہ کشتی جو افسانہ ہے اس میں داستان اور دیومالائیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، اور آپ نے ثابت کیا کہ دیومالاؤں میں بھی وہ چیزیں موجود ہیں جو ہماری داستانوں میں موجود تھی۔ تو دیکھیے اس کہانی کا آپ نے حوالہ دیا، تو پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ جب میں نے اپنی روایت میں سفر پیچھے کی طرف شروع کر دیا تو پھر وہ داستان تک محدود نہیں رہ سکتا تھا، کیونکہ داستان سے جو راستہ نکلتا ہے، داستانوں میں بہت سی وہ کہانیاں جو عجمی روایت سے آئی ہیں، عرب سے، عجم سے، لیکن انہی میں وہ کہانیاں ہیں جو قدیم ہندوستان کی کہانیاں ہیں۔ تو جب قدیم ہندوستان کی کہانیوں کی طرف میری نظر گئی، بیتال پچیسی اور اس قسم کی کہانیاں، کوئی نل دمن کی کہانی، شکنتلا کی کہانی، تو میں نے کہا کہ یہ جو ہے عجمی جو رنگ ہے اس سے یہ طرح الگ ہے، اور یہ ایک الگ قسم کا جادو ہے، اور اس جادو نے مجھے، تو جب میں نے اس طرف سفر کیا تو پتہ چلا کہ وہ تو علم دریاؤ ہے، پورا سمندر ہے، سنسکرت اور ہندوستانی اتنی بڑی روایت ہے، اسے ہم فراموش کیے بیٹھے تھے۔ تو میں نے اس روایت سے استفادہ کرنے کی کوشش کی۔ اب یہ جو کہانی ہے، تو اب مجھے یہ خیال آیا کہ میرا جو ایک، یعنی ایک یہ تھا خواب
جی کہ میں نے مغرب سے جو کہانی لکھنی سیکھی ہے، ہاں اس ٹیکنیک کو، اس طریقے کو، اور جو یہ بڑی دو روایتیں جو ہیں مشرق کی اور جو جس کا سنگم اردو میں ملتا ہے، تو میں ان دو بڑی روایتوں کو بھی اپنے ساتھ لوں، اور مغرب سے جو میں نے سیکھا ہے وہ بھی. تو اس کہانی میں مجھے یہ کوشش نظر آتی ہے کہ ان تین روایتوں کو کیسے ملایا جا سکتا ہے. اور بڑی خوبصورتی سے آپ نے اس کو ملایا، کہیں یہ نہیں لگتا کہ کوئی پیچ ورک ہے آپ نے لا کے کہیں سے ٹاک دیا، وہ سب کہانی کا حصہ بن جاتی ہے. جی 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 ہاں. اور خاص طور پہ جب طوفان ختم ہوتا ہے تو پھر ایک چڑیا کسی جگہ ٹھہرتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ طوفان فاختہ، تو طوفان رک گیا. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ کیا کہ یہ جو پرانی داستانیں تھیں ان کو عصری مسائل سے جوڑ دیا. جی خاص طور پہ وہ جو کھوئے گئے ہیں، جی جی اس طرح کا افسانہ ہے، جی جی یا شہر افسوس ہے، جی جی اور وہ جو دیوار نہ چاٹ سکے ہیں، اس طرح کی. تو آپ نے یہ عصری مسائل سے پرانی چیزیں جوڑی، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ زمانہ چاہے تبدیل ہو، انسان کے موضوعات نہیں بدلتے اور اس کے مسائل نہیں بدلتے. اور ایک یہ کہ یہ ہماری یہ جو ادبی روایت ہوتی ہے جی تو ہم اپنی طرف سے تقسیم کر دیتے ہیں کہ یہ پرانا زمانہ تھا، جی لیکن ان میں ان کی ریلیونس ختم نہیں ہوتی. جی ہاں. اور جو آنے والے ہوتے ہیں وہ اس میں سے ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. مغربی سے جہاں سے ہم نے استفادہ کیا ہے ان کی مثالیں ہمارے سامنے کیوں نہیں ہیں. جی ہاں. وہ دیکھیے نا، ہومر ہے مثلا، ایلیڈ، اوڈیسی، اس سے 20ویں صدی کے فکشن نے فائدے اٹھائے. انہیں اس میں معنی نظر آئے، اور انہیں یہ نظر آیا کہ 20ویں صدی کے جو مسائل ہیں، انسانی مسائل، اس میں اگر ہم وہاں سے فائدہ اٹھائیں تو ہم ان مسائل کو بہتر طور پر انٹرپریٹ کر سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں. سارتر نے عین اس زمانے میں جبکہ جرمن نازیوں نے قبضہ کر رکھا تھا، ایک ڈرامہ لکھا فلائیز. وہ تو یونانی دیو مالا کی کہانی ہے. صحیح ہے. اور دیو مالا کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو مردہ ہو چکی، اور وہ اس مردہ سے، حالانکہ یہاں دیو مالا مردہ نہیں ہے، ہندوستان میں وہاں مردہ ہو چکی ہے، لیکن اس نے اس دیو مالا سے فائدہ اٹھا کر ایک اشارہ لے کر ایک پلے لکھا جو کہ مزاحماتی ادب کا حصہ سمجھا گیا. یعنی آپ نے بھی دیکھی اس روایت کو جو سنسکرت کی تھی، اس میں نر اور ناری میں جی 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 آپ نے بڑی خوبصورتی سے پیش کیا، اور انجام پہ بس یہی کہتی ہے دیوی کے پگلی، یہاں پہ نر ہے اور ناری ہے. تو یہ جو لوگ جدید لوگ اب رشتوں کی شکست و ریخت کے بارے میں افسانے لکھتے ہیں، یہ آپ کا ایک جملہ اس میں ساری اس کی تفسیر کر دیتا ہے، جیسے نر اور ناری میں تھا آپ کا. اچھا، دوسرے آپ کو یہ بھی، اور آپ کا کینوس بہت وسیع ہے، جیسے ماضی کی پوری تاریخ ہم کو نظر آتی ہے، جیسے عرب کی تاریخ بھی نظر آتی ہے، شہر افسوس جس طرح سے ہے. تو آپ کے افسانے پڑھنے کے لیے لوگوں کا، آپ کا جو ٹارگٹ قاری ہے، اس کو بہت زیادہ علم کی ضرورت ہے. عام آدمی، حالانکہ میرے پاس علم نہیں ہے، میں تو کہانی لکھ رہا ہوں. نہیں، جیسے اب ہم لوگوں نے یا بہت سے یونیورسٹیز میں آخری آدمی شامل کر لی گئی، اور کہا جاتا ہے کہ کسی فن پارے کی اگر خرابی کرنا ہو تو اس کو کورس میں شامل کر دیں. لیکن لوگوں کے سمجھ میں آ گیا کہ آخری آدمی کیا تھا. جیسے خاص طور پہ وہ جو آیت پڑھتے ہیں کہ تم ہم سے مکر کرو گے تو ہم بھی تم سے مکر کریں گے، اور سب کا جو واقعہ تھا یہ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا. لیکن آپ نے جو الیاسف کو پیش کیا، جو قوت ارادی کی بنیاد پہ بندر نہیں بننا چاہتا، یہ خیال آپ کو کیسے آیا، اور یہ پورا واقعہ؟ تو وہ تو ایک جو ہے نا، اس کے پیچھے جو آیت قرآن کی آیت ہے کہ ہم نے کہا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ کیونکہ تم نے یہ گناہ کیا ہے. تو اس میں تو کوئی سب بندر بن گئے ہیں. تو مجھے یوں ہی خیال آیا کہ اس آیت سے میں نے انسپریشن لیا، لیکن میں نے یوں تصور کیا کہ اس آبادی میں، اس بستی میں کوئی ایک ایسا شخص بھی ہوگا جو یہ کوشش کر رہا ہوگا کہ نہیں، میں ان میں شامل نہیں ہوں. میں تو اس کی جد و جہد دکھائی جائے کہ، لیکن انجام اس کا، کیونکہ گناہ کر چکے ہیں وہ. اور اس ایک
طے ہو چکا ہے وہاں کہ انہیں بندر بننا ہے، لیکن وہ آخر وقت تک جدوجہد کرتا ہے اور آخر اسے شکست ہوتی ہے وہ بندر. ہاں، کیونکہ جب بھی کوئی عذاب نازل ہوتا تو گھیوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے. بالکل یہ بات ہے. جی ہاں، چاہے ان کا تعلق اس گناہ سے ہو یا نہ ہو، وہ بھی ہو جاتا ہے آخری آدمی میں. اور آپ کے جو مشہور افسانوں میں کچھوے آپ کا بہت مشہور افسانہ، اس پہ آپ کچھ بتائیں. وہ دیکھیے، جب میں اس روایت میں سفر کر رہا تھا، جی، قدیم ہندوستان کی روایت میں، یہ دیو مالا اور کتھائیں اور جاتکیں اور یہ، تو مجھے مہاتما بدھ کی جب جاتکیں میں نے پڑھی تو وہ ہر جاتک جو ہے ایک مختصر ہوتی ہے. وہ جیسے وہاں لمبی کہانیاں ہیں کتھا ساگر میں، یہاں لمبی کہانیاں نہیں ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ مختصر افسانہ جو ہے، مغرب نے جو مختصر افسانے کی ایک تعریف مقرر کی ہے، یہ اس کے قریب بھی ہے اور کتنا مختلف ہے. جی. اور اس میں اس طریقے کا وہ کہانی ایک دوسرے کے سلسلے میں آتی چلی جاتی ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب کہانیاں مل کر ایک سرکولر ناول بناتی ہیں. بات صحیح، یہ بھی ہے. بات صحیح. تو پھر مجھے ان سے انسپریشن ملا اور میں نے وہ کہانیاں لکھی، اور پھر مجھے نظر آیا کہ یہ جو مرکزی کردار ہے اس کا، مہاتما بدھ جی، جو کہانی سنا رہا ہے، وہ کتنی بڑی آتما ہے کہ جتنی مخلوق ہے اس سرزمین پر، وہ ہر ایک کے ساتھ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، اپنے آپ کو، کہ میں یہ ایک وقت میں یہ تھا، ایک وقت میں بندر تھا، ایک وقت میں مرغابی تھا، یا مور تھا، یا طوطا تھا. تو یہ مجھے یہ جو خیال اس قسم کا ہے نا، کہ ایک شخص کس طریقے سے اپنا رشتہ قائم کرتا ہے پوری فطرت سے، کائنات کی ساری مخلوقات سے. جی ہاں. تو یہ تو بہت اچھی کہانی بن گئی اس خیال سے. آپ نے ناول بھی لکھے اور بستی کا ٹرانسلیشن انگریزی میں بھی ہوا، اور ہندی میں بھی، اور دوسری بستی بہت پڑھی گئی. لیکن بستی میں ہم کو وہ ٹیکنیک نظر نہیں آتی جو آپ کے افسانوں میں ہے. کیا ناول ایسا یہ صنف نہیں ہے کہ جس میں تجربے کیے جا سکیں؟ نہیں، تجربے دیکھیے مغرب نے جو تجربے کیے ہیں وہ ناول کی صنف میں زیادہ کیے ہیں. وہاں تو ظاہر ہے ناول بہت طاقتور ہے. لیکن شاید ہم میں شاید اتنی ہمت نہیں تھی کہ ڈرتے ہوئے تھے کہ یہ ٹیکنیک جو ہم نے وہاں سے سیکھی ہے، اسے ہم برت سکتے ہیں ناول کی سطح پر، یا جو میں نے اپنی ہندی کہانیوں سے جو ٹیکنیک میں نے وہاں سے لی، مجھے لگا کہ یہ بالکل ایک الگ قسم کی ٹیکنیک ہے کہ کہانی کے اندر سے کہانی، پھر اس کے اندر سے ایک کہانی. یہ بالکل داستان کی طرح قصہ در قصہ. وہاں بھی الف لیلا میں بھی یہ نظر آتا ہے، اور الف لیلا سے بڑھ کر کتھا ساگر میں یہ ٹیکنیک جو بڑی. تو اب یہ یعنی میری خواہش تھی کہ ناول میں بھی کبھی میں استعمال کر کے دیکھوں، لیکن میری توجہ مختصر افسانے کی طرف اصل میں زیادہ رہی. صحیح. تو مختصر افسانوں میں تو میں نے یہ کوشش کرنے کی کوشش کی، برا بھلا نہیں، لیکن کامیاب کوشش رہی آپ کی. جیسے اب جیسے ہر افسانہ نگار ناول تو نہیں لکھتا، جیسا ہمارے ہاں منٹو ہے. منٹو نے صرف ایک بلا عنوان چھوٹا سا ناولٹ لکھا، یا بیدی نے ایک چادر میلی سی لکھ لیا. لیکن کیا افسانہ نگار جیسے فاروقی صاحب نے لکھا کہ افسانے کی حمایت میں والا مضمون آپ تو جانتے ہیں کہ جب تک کوئی ناول نہیں لکھ لیتا اس وقت تک وہ بڑا فنکار نہیں ہوتا. انہوں نے گلی ڈنڈا اور کرکٹ سے اس کی جو ہے نہیں، مجھے فاروقی صاحب کی جو سارا استدلال ہے اس میں مجھے اس سے زیادہ یعنی کنونسنگ نہیں ہے وہ میرے لیے، میرے حساب سے. وہ سارا استدلال جو ہے وہ دیکھیے اصناف جو ہیں، مختصر اصناف جو ہیں ہماری تو تہذیب میں اور ہندوستان کی تہذیب میں دوہا ہے، دو مصروں میں شاعر جو ہے سب کچھ کہہ دیتا ہے. غزل ہے، غزل میں دو مصروں میں ایک غزل پوری جو ہوتی ہے تو الگ الگ اس کے شعر ہوتے ہیں. تو ہماری تو وہ روایت رہی ہے. تو اس روایت کے تحت جب یہ مختصر صنف آئی، مختصر افسانے کی صنف آئی، تو ہم نے تو اپنی اس نفسیات کے تحت جو ہمارا پس منظر تھا، ادبی پس منظر، تو اس کے تحت اس صنف کو قبول کیا اور اسی میں معنی پیدا کرنے کی کوشش کی. یعنی ہمارے بڑے فکشن لکھنے والے جو ہیں وہ اصل میں مختصر افسانے کی دنیا میں پیدا ہوئے. وہ کیسے ہو گئے؟ اور ایک پوری دنیا رکھ دی مختصر سی صنف میں.
تو کیا کبھی ایسا افسانہ نگار پہ گزرتا ہے کہ افسانے میں اپنی بات نہیں کہہ سکتا اور اس کو ناول لکھنا؟ نہیں دیکھیے، ناول بھی بڑی اہم صنف ہے اور مغرب میں اسے بڑا عروج حاصل ہوا اور اس میں بہت تجربے ہوئے. تو میری خواہش تھی، یعنی کوئی لازم نہیں ہے کہ ہر مختصر افسانہ لکھنے والا زندگی میں ناول بھی لکھے، لیکن چونکہ یہ الائٹ صنف ہیں، قریب قریب کی ہیں، بالکل جڑی ہوئی ہیں، تو خواہش ہوتی ہے کہ مثلا ناول نگاروں کی خواہش ہوئی کہ بھئی ذرا مختصر افسانہ لکھ کر دیکھیں، یہ بھی تو ہے نا. جی ہاں، جی. اچھا، ان کے افسانے اس سطح پر نہیں آتے جس سطح پر ان کا ناول ہے، اور بہت سے افسانہ نگار جو ہیں انہوں نے یہ کوشش کی لیکن ان کا ناول اس سطح پر نہیں آیا، اور بعضوں نے کوشش کی ہی نہیں. جی ہاں، تو یہ الگ الگ اپنا رجحان ہے. تو میرا جی چاہا کہ میں ناول بھی لکھوں تو میں نے چند ناول لکھے. آپ کا بالکل تازہ ناول سمندر دور ہے، آگے سمندر، آگے سمندر. ہاں، وہ تو بالکل تازہ واقعات کو آپ نے بنایا، اور اس میں بھی ایک طرح کی ہم کو علامتیں اور معنویت ملتی ہے. یہ تو فن کی بات ہوئی. انتظار صاحب، کچھ ہم طلباء کے نقطہ نظر سے بھی کچھ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ عام طور پہ یہ خیال ہو گیا کہ الیکٹرانک میڈیا کی وجہ سے پڑھنے والوں کی تعداد کم ہوئی، لیکن ہمارا یہ مشاہدہ ہے کہ جن کو پڑھنا ہے وہ کسی طرح سے پڑھ لیتے ہیں. جیسے میں نے دیکھا کہ لڑکے 8-10 برس کے بچے ہیری پاٹر کا پورا ناول پڑھ لیتے ہیں، لیکن اردو والے اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ یہ الیکٹرانک میڈیا کی وجہ سے پڑھنے والے کم ہوئے. اس سلسلے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس پہ مجھے اپنا ایک واقعہ یاد آ گیا. ہمارے ایک ہمسر تھے، بڑے ذہین افسانہ نگار بھی رہے. انہوں نے گڈریا جیسا افسانہ لکھا، اشفاق احمد، لیکن وہ میڈیا میں چلے گئے. پھر الیکٹرانک میڈیا میں ان کا اظہار زیادہ ہوا، تو انہوں نے ایک روز چلتے چلتے یوں ہی میری بھیڑ ہوئی ریڈیو پر، تو کہنے لگے کہ انتظار، یہ تم کیا کہانیاں لکھتے رہتے ہو؟ یہ تو زمانہ جو ہے، یہ کتاب جو ہے آؤٹ آف ڈیٹ ہو جائے گی، آؤٹ ڈیٹڈ چیز ہے. اب تو اسی کے ذریعے سے اظہار ہوا کرے گا. اور دیکھو میرا پروگرام کتنا مقبول ہے. یہ مجھے تو بہت غصہ آیا. میں نے کہا اشفاق صاحب، آپ نے جو چند ایک کہانیاں لکھی ہیں، آخر میں آپ کی شناخت وہی بنیں گے، اور یہ میڈیا کے ذریعے جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ ہوا میں اڑ جائے گا. جین صاحب یہی کہتے تھے کہ وہ تو نشر ہو گیا اور ہوا میں تحلیل ہو گیا. جی. تو مجھے میرا احساس، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میڈیا جو ہیں جمعہ 8 دن یہ اظہار کے جو طریقے نکلے ہیں، کتاب کی عمر اتنی ہی ہے جتنی کم و بیش انسانیت کی عمر ہے. اس کو یہ جو کل کی لونڈیا ہے وہ کیسے اسے یعنی شکل دے دے گی اس طریقے سے. ٹھیک ہے، تھوڑے دنوں کے لیے ہمیں یہ لگے گا کہ کتاب پس پش چلی گئی، لیکن یہ ہوگا نہیں. اس لیے بھی انتظار صاحب مجھے لگتا ہے کہ جیسے میں آپ کا افسانہ پڑھنا چاہتا ہوں تو میں اپنے ریڈنگ روم میں پڑھوں گا، بستر میں پڑھوں گا، کسی اور جگہ پڑھوں گا، لیکن میں ٹی وی ہر جگہ نہیں دیکھ سکتا. اس کے لیے آ کے بیٹھنا اور دیکھنا پڑے گا. اس میں دوسری بات یہ ہے کہ آج کل افسانہ نگاروں کا کہنا ہے کہ ہم کو ایسے افسانہ لکھنا چاہیے جن کو فلمایا نہ جا سکے. یہ بڑا اچھا جذبہ ہے. جی، اگر اس کی فلم بندی ہو سکتی ہے تو پھر وہ کامیاب افسانہ نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے افسانہ ہو یا ناول، اس میں تخیل کی جو باتیں ہیں وہ اس میں بتانا اتنا ممکن نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ میڈیم جو ہے فلم کا، یہ بھی بڑا ظالم میڈیم ہے، اور اس نے اس طریقے سے گھیرے میں لیا ہے ذہنوں کو کہ یہ چھا گیا ہے سب پر. تو اب جب کچھ ناولوں کے فلمیں بنی اور وہ کامیاب ہوئیں، اور اس واسطے سے ان ناولوں کی دھوم ہوئی اور ناول نگاروں کی، تو میرے خیال میں لکھنے والوں کے دماغ میں یہ بات آئی کہ ہم ایسا ناول لکھیں کہ فلمایا جا سکے. تو جب ان کے دل میں یہ خیال آیا تو وہ کمرشلائز ہوتے چلے گئے. خاص طور پہ کیونکہ جب آپ یہ کریں گے اپنے تجربے کے ساتھ کہ ایک چیز دیکھ کر کے اس کے ذریعے سے مقبولیت حاصل ہو سکتی ہے، جب یہ خیال آپ کے دماغ میں آئے گا تو آپ کا ذہن کمرشلائز ہوتا چلا جائے گا. تو جن لکھنے والوں نے اس کے خلاف رد عمل ظاہر کیا ہے، میں ان کو داد دیتا ہوں، اور میں ان کا خاص طور پہ دیکھیے ہمارے ہاں کرشن چندر کی مثال ملتی ہے. انہوں نے 44 ناول لکھ ڈالے، اور ایک گدھے کی سرگزشت کے بعد انہوں نے یہی سوچ کے لکھا ناول
کہ شاید کوئی فلم ساز اس کو لے لے، لیکن وہ نہیں، جین صاحب کہتے تھے ایسے عظیم افسانہ ایسے عظیم ناول نگار ہیں جن کا کوئی ناول عظیم نہیں ہے۔ اب ہندوستان میں یہ سوال بڑی تیزی سے ابھر رہا ہے، حالانکہ ہمارے ہاں فضا بہت اچھی ہے آج کل اردو کے سلسلے میں، لیکن اردو پڑھنے اور سمجھنے والوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ انگریزی کا چلن اور انگریزی کا زور ہے۔ تو کیا وہاں بھی آپ کے ہاں بھی یہی مشکل ہے اور سوچا جا سکتا ہے؟ اچھا، یہ جو ہے اردو زبان، مجھے یہ کہ اس کے سلسلے میں وہ انگریزی میں جو کہتے ہیں کہ پروفیٹس آف ڈوم، وہ ہر زمانے میں پیدا ہوتے چلے گئے ہیں اور یہ پیش گوئی کرتے رہے ہیں کہ اردو ختم ہو جائے گی۔ تو اس وقت بھی سن 47 کے بعد کہتے تھے کہ ہندوستان میں اردو ختم ہو جائے گی۔ 60 برس سے کہہ رہے ہیں۔ اچھا، وہ ہندوستان پاکستان میں یہ کہتے تھے کہ بھئی علاقائی بولیوں کا زمانہ ہے، اب یہ اس کی تو جڑیاں ہیں ہی نہیں، تو یہ زبان ختم ہو جائے گی۔ 60 سال تو اس نے گزار لیے ہیں اور اس سے مفر نہیں ہے پاکستان کو، بہت صحیح، اور ہندوستان کو بھی مفر نہیں ہے، یہ بھی ثابت ہو گیا۔ زبانیں اپنے زور پر بھی زندہ رہتی ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ سرکاری سرپرستی جو ہے انہیں زندہ رکھے۔ آپ نے بہت صحیح فرمایا، جیسے ہم تو کوئی خدمت کرتے ہی نہیں اردو کی، وہ اپنے بل پہ زندہ ہے، بالکل اپنے بل پہ اس میں اتنی قوت ہے کہ وہ زندہ ہے اور زندہ رہے گی۔ آپ آئے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے، اور میں ہماری آنے والی جو نسلیں ہماری ہیں، نئی نسلیں، ان سے کہوں گا کہ یہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے انتظار حسین صاحب کو دیکھا ہے، جن کو ہم پڑھتے رہتے تھے اور جن سے انسپائر ہے، جو اردو ادب کی تاریخ کا ایک اہم اور مستقل نام ہے، جس نے یہ ساری چیزیں لکھی، اس کو ہم قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ تو ہماری نسلیں اس کو اپنی خوش قسمتی سمجھیں اور دعا کریں کہ انتظار حسین صاحب کا سایہ ہمارے اردو ادب پر اور ہماری نسلوں پہ ہمیشہ قائم رہے۔ بے حد شکریہ۔